مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا میزبان، آپ کا بھائی شہباز شہزاد، آپ کے اپنے اس پروگرام آپس کی بات آپ کی پسندیدہ شخصیات کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ناظرین، آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہے وہ کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، عالم اسلام کے انتہائی ممتاز و محترم عالم دین، انتہائی علمی شخصیت. آئیے آپ کی ان سے ملاقات کراتے ہیں. حضرت علامہ کامران قادری صاحب ہمارے ساتھ رونق افروز ہیں. حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کل کیا تھا گہرائیوں سے آپ کا ممنون و مشکور ہوں کہ مجھ ناچیز کو، حقیر فقیر کو آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحات عنایت فرمائے. بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. حضرت ربیع الاول شریف ماشاءاللہ سے چل رہا ہے، تو علماء کرام سے گفتگو کرنا اس کے اوپر بڑا ایک قیمتی سبجیکٹ میں سمجھتا ہوں ہے، جو کرنا بھی چاہیے ہمیں. اور ہمارے پروگرام کا یوں تو فارمیٹ یہ ہے کہ ہم آپ کی جو نجی اور ذاتی زندگی ہے اس حوالے سے آپ کے جو چاہنے والے ان تک کچھ میسج کنوے کرتے ہیں، لیکن میں ابھی سمجھتا ہوں کہ آپ کی شخصیت کا استفادہ اٹھاتے ہوئے جو آپ سے کچھ لمحات ملے ہیں، تو پہلے تو حضرت آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ ربیع الاول شریف ہے، تو ایک بینگ اے مسلم اور بینگ اے امتی حضور کے، ہمیں کس طرح سے ربیع الاول شریف منانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک بار پھر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ مبارک دیکھنا نصیب فرمایا. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کریم علیہ السلام کی یاد، حضور کریم علیہ السلام کا ذکر ہمیں اس انداز میں منانا چاہیے کہ تمام تقدس اور تمام احترام اور تمام تعظیم و توقیر بجا لاتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف کا اہتمام اور انعقاد کرنا چاہیے. ماشاءاللہ. گھروں میں بھی، محلوں میں بھی، مساجد میں بھی، مدارس میں بھی، اور اپنے دیگر علاقوں میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے محفل میلاد کا اہتمام کریں. اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام کا جو ذکر پاک ہے، ہم اس کو دو نوعیتوں سے کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ ہمارے لیے گویا کہ ایمان کی حرارت اور ایمان کی حلاوت اور ایمان کی لذت کا ذریعہ ہے، واہ واہ اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے. واہ واہ. دوسرے اعتبار یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا جب بھی ذکر ہوتا ہے، میلاد شریف ہوتی ہے، اس میں کسی عنوان کے تحت گفتگو ہوتی ہے، تو اس سے ہمیں دین حاصل ہوتا ہے، بالکل. ہماری عوام کو دین حاصل ہوتا ہے. بالکل. تو اگر کثرت سے ہم حضور علیہ السلام کا میلاد کریں گے تو برکتیں اور رحمتیں تو حاصل ہوں گی، ساتھ میں علم دین نصیب ہوگا، واہ واہ. اور حضور علیہ السلام کی یاد سے اطاعت رسول کا موقع ملے گا. بالکل، بے شک. تو لہٰذا اس کو بہت اہتمام سے کرنا چاہیے، اور تمام جتنے بھی عوام اہل سنت ہیں، جتنے بھی تمام ہمارے احباب ہیں، بالکل. ہم ان سب سے گزارش کریں گے کہ محفل میلاد شریف کا خوب سے خوب اہتمام کریں. آمین. حضرت، میں یہ تو حضور کے ذکر سے ہم نے آغاز کیا، میں نے اپنی گفتگو کا آپ سے جواب لیا، یہ تو ایک باعث برکت ہو گئی. اب تھوڑی آپ کی نجی زندگی کے حوالے سے اگر آپ سے دریافت کرنا چاہیں ہم، تو اجازت ہے؟ جی جی بالکل. حضرت، آپ کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ میری پیدائش 1974 بروز پیر 13 ذی الحجہ اور 1394 ہجری میں بمقام کراچی، علاقہ اورنگی ٹاؤن، ماشاءاللہ. اس میں ہوئی. الحمدللہ میرے والد ماجد ایک علمی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور میری پیدائش کے وقت ہی انہوں نے یہ منت مان لی تھی کہ اب اللہ تعالیٰ ہمیں اگر لڑکا عطا فرمائے گا تو ہم اسے عالم دین بنائیں گے. واہ واہ، سبحان اللہ. اور اس کے بعد کچھ ابتدائی تعلیم علاقے کے قریب اسکول میں حاصل کی، قرآن مجید، فرقان حمید، ناظرہ اور حفظ الحمدللہ کیا. اس کے بعد درس نظامیہ میں نے الحمدللہ دارالعلوم اشرفیہ رضویہ اور دارالعلوم امجدیہ، ماشاءاللہ. وہاں سے الحمدللہ میں نے اعزازی طور پر دورہ حدیث بھی کیا.
اور ایک بار دور حدیث میں نے الحمدللہ دارالعلوم اشرفیہ رضویہ سے کیا، اور بالخصوص قبلہ شاہ تراب الحق قادری صاحب امیر جماعت اہل سنت پاکستان کراچی، میں ان کا ہمیشہ مشکور اور ممنون رہتا ہوں کہ انہوں نے میری سرپرستی فرمائی، ماشاءاللہ، اور دارالعلوم امجدیہ میں انہوں نے مجھے پڑھنے کا حکم فرمایا اور نصیحت فرمائی کہ ہمیشہ علم حاصل کرو، واہ واہ، کیونکہ جس قدر علم حاصل کرو گے اس قدر زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کر سکتے ہو، صحیح بغیر علم دین حاصل کیے نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ حضرت ویسے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر شاہ صاحب کی ایک شبیہ نظر آتی ہے، اور باقی میں ان کا مرید ہوں، اور مجھے آپ کو دیکھ کے یہ واضح مجھے پتہ لگتا ہے کہ آپ کے اندر ایک شبیہ نظر آتی ہے علامہ سید شاہ تراب الحق قادری صاحب کی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے میرے اندر یہ صفت پیدا کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قبلہ شاہ صاحب کی نظر کرم اور ان کی نظر عنایت ہے، بالکل، ورنہ مجھ خاکسار میں تو کوئی ایسا کمال نہیں ہے، اللہ۔ یہ سب انہی کا کمال ہے۔ اور حضرت یہ اگر میں آپ سے دریافت کروں کہ آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں؟ الحمدللہ ہم 10 بہن بھائی ہیں، ہماری 6 بہنیں ہیں صحیح، اور 4 بھائی۔ ایک بہن کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا، اور ایک بہن کا انتقال ابھی تقریباً کوئی 10 سال پہلے ہوا۔ تو اس طریقے سے اب ہم جو اس وقت باقاعدہ حیات ہیں بہن بھائی، وہ 4 بھائی اور 4 بہنیں ماشاءاللہ۔ باقاعدہ حیات ہیں۔ اور حضرت آپ کی صاحبزادے صاحبزادیاں کتنے ہیں؟ الحمدللہ میرے ایک بیٹا ہے اور 3 بیٹیاں ہیں، جن میں سے ایک بیٹی کا الحمدللہ میں نکاح اور رخصتی کر چکا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت عالم دین بقول آپ کے، جس طرح آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کے جو والد محترم تھے انہوں نے بچپن میں یہ منت مان لی تھی کہ آپ کو عالم دین بنانا ہے، پھر آپ کا ایک تو ہوتا ہے والدین کی خواہش ہوتی ہے، پھر بچے کا اس طرف رجحان، آپ کا رجحان کیسے ہوا دینی؟ رجحان اس طریقے سے ہوا کہ والد صاحب نے تو مجھے مدرسے میں داخل کرایا اور میں پڑھتا رہا۔ حفظ اور ناظرہ کرنے کے بعد جب میں دارالعلوم امجدیہ پہنچا درس نظامیہ میں داخلہ لینے کے لیے، تو صبح کے وقت تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے قبلہ شاہ تراب الحق قادری صاحب تشریف لائے، ماشاءاللہ، تو ان کو دیکھ کر میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی واہ کہ مجھے عالم دین بننا چاہیے، واہ، ورنہ تو جیسے میرے بڑے بھائی مولانا عمران قادری اتاری صاحب، وہ مجھے دارالعلوم امجدیہ لے کر گئے تھے مدرسے میں داخلہ کرانے کے لیے، لیکن قبلہ شاہ صاحب کو دیکھنے کے بعد بہت زیادہ اس چیز کی خواہش پیدا ہوئی واہ واہ۔ کہ عالم دین بنا جائے اور دین کی خدمت کی جائے۔ اچھا، پھر دارالعلوم امجدیہ میں آپ کے ساتھ کئی اور طالب علم بھی ہوں گے شاہ صاحب کے پاس، آپ کی شاہ تراب الحق قادری صاحب سے ماشاءاللہ اتنے قربت کے معاملات، ان کی شفقتیں اور آپ کا بات بات پر ان سے رہنمائی لینا، یہ قربت کے معاملات کس طرح سے پیدا ہوئے؟ بس یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے کہ جب کسی سے محبت پیدا ہو جاتی ہے تو حدیث شریف میں ہے کہ پھر اس کا اکثر ذکر ہوتا ہے۔ واہ، تو قبلہ شاہ صاحب کے بارگاہ میں ہم تقریباً 90 میں حاضر ہو گئے تھے، ماشاءاللہ، اب تقریباً کوئی 25 سال ہونے والے ہیں، بلکہ اس سے بھی زائد عرصہ ہونے والا ہے۔ تو شاہ صاحب کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بات قول گفتار سب دیکھ کر تو وہ دل یہ چاہتا تھا کہ ہم بھی کوشش کریں کہ یہی چیزیں اپنائیں۔ ماشاءاللہ، تقریر کا انداز کوشش کرتے تھے بچپن میں کہ پورا اسی انداز میں تقریر کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے بعض لوگ مجھے یہ سمجھتے ہیں کہ میں قبلہ شاہ صاحب سے مرید ہوں، لیکن شرف بیعت جو مجھے حاصل ہے وہ الحمدللہ میرے پیر و مرشد حضور مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی محمد وقار الدین قادری رضوی برکاتی نوری رحمت اللہ تعالی علیہ 1991 میں مجھے مفتی منیر احمد برکاتی صاحب لے کر گئے تھے قبلہ مفتی صاحب کے پاس، اور انہوں نے مجھے شرف بیعت کروایا تھا۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ قبلہ شاہ تراب الحق قادری صاحب کی بارگاہ میں اتنی حاضری میری رہی ہے اور ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ انہوں صحت اور کامل صحتیابی عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا